بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک غریب طالب علم پنجاب سے دہلی پہنچا۔ شاہ جہاں کا دور تھا۔ وہ اپنی گزر بسر کے لیے ایک نواب کے لڑکوں کو تعلیم دینے لگا۔ رات کو وہ خود پڑھتا تھا۔ اس کا نام ملا سعد اللہ خان تھا۔ انہی دنوں ایران کے بادشاہ نے شاہ جہاں کو ایک خط لکھا۔ دونوں کے درمیان خطوط کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا۔ اس خط کے ساتھ قیمتی تحفے بھی آئے تھے۔ خط کے آخر میں ایک سطر دربار میں سے کسی سے بھی نہ پڑھی گئی۔ شاہ جہاں بہت فکر مند ہوا، کیونکہ اسے آخر خط کا جواب دینا تھا، اور جب تک سطر کا مطلب سمجھ بھی نہ آتا اس وقت تک جواب نہیں لکھا جا سکتا تھا۔ جس نواب کے لڑکوں کو ملا سعد اللہ خان پڑھاتا تھا وہ خط اسے بھی دیا گیا تاکہ وہ اس سطر کو پڑھ سکے۔ انہوں نے بھی کوشش کی لیکن نہ پڑھ سکا۔ اس بات کا پتہ ملا سعد اللہ کو لگا۔ اس نے نواب سے کہا، خط مجھے دکھائیں، شاید میں پڑھ سکوں۔ جواب میں نواب نے کہا، بڑے بڑے عالم فاضل اسے سمجھنے کی کوشش کر چکے ہیں، تم کیسے پڑھ لوگے؟ اس پر سعد اللہ نے کہا، دکھانے میں کیا حرج ہے؟ آخر نواب نے خط دکھا دیا۔ ملا نے اس سطر کو پڑھا، پھر نواب سے بولا، میں اس سطر کا مطلب سمجھ گیا۔ جب بادشاہ سلامت کی طرف سے خط کا جواب دیا جائے تو آخری سطر کا جواب میں لکھوں گا۔ نواب یہ سن کر بہت حیران ہوا۔ اس نے یہ بات بادشاہ کو بتائی۔ بادشاہ بھی بہت حیران ہوا اور خوش بھی۔ اس طرح اس سطر کا جواب ملا سعد اللہ سے لکھوایا گیا اور خط شاہ ایران کو بھیج دیا گیا۔ ادھر شاہ جہاں نے سوچا ملا سعد اللہ کی ذہانت کو آزمایا جائے۔ اس نے ملا سعد اللہ کو شاہی مرغی خانے کا محتمم بنا دیا۔ یہ کام اگرچہ ملا سعد اللہ کے مزاج کے مطابق نہیں تھا، لیکن اس نے خوش اسلوبی سے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس نے ایسے انتظامات کیے کہ مرغی خانے کا خرچ بالکل ختم ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ نے مرغی خانہ کا حساب دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ اس نے وزیر سے پوچھا، کیا تمام مرغیاں مر گئیں کہ مرغی خانہ کا خرچ ختم ہو گیا ہے؟ وزیر کوئی جواب نہ دے سکا تو بادشاہ خود مرغی خانے گیا۔ اس نے دیکھا مرغیاں پہلے سے زیادہ موٹی ہو چکی ہیں۔ اس نے حیران ہو کر ملا سعد اللہ سے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا؟ اس نے بتایا، جہاں پناہ جس آٹے سے باورچی خانہ کے برتنوں کے منہ بند کیے جاتے ہیں وہ پہلے ضائع کر دیا جاتا تھا، اب میں وہ آٹا مرغیوں کو کھلا دیتا ہوں، اس طرح خرچ کی بچت ہو گئی ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اسے ایک کتب خانے کا ناظم مقرر کر دیا۔ یہ جگہ اس کے مزاج کے مطابق تھی، کیونکہ اسے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اب بادشاہ کتب خانے میں آیا۔ اس نے دیکھا اکثر کتابوں پر کم خواب اور زربفت کے غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ اس نے ناراض ہو کر ملا سعد اللہ سے کہا کہ تم نے اتنے قیمتی کپڑے کتابوں پر چڑھائے لیکن کسی خرچ کا مطالبہ نہیں کیا۔ ملا سعد اللہ نے جواب دیا، جہاں پناہ ان پر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کیسے؟ ملا سعد اللہ نے جواب دیا، امراء اور وزراء اپنی درخواستیں ریشم اور کم خواب کے قیمتی کپڑوں پر رکھ کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ تمام کپڑے شاہی دفتر میں بیکار پڑے تھے، میں نے ان کے غلاف تیار کرا لیے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور دل میں کہنے لگا، یہ شخص تو وزیر اعظم بننے کے لائق ہے۔ اس دوران شاہ ایران کا جواب آ گیا۔ اس نے لکھا تھا، جس شخص نے ہمارے خط کا جواب دیا ہے وہ ضرور آپ کا وزیر اعظم ہے، اور اگر وہ یہ بات نہیں ہے تو وہ ہمارے پاس آ جائے، ہم اسے وزیر اعظم بنانے کے لیے تیار ہیں۔ بادشاہ نے یہ خط پڑھ کر سعد اللہ کو طلب کیا اور پوچھا، یہ بتاؤ شاہ ایران کی اس سطر کا کیا مطلب تھا اور تم نے کیا جواب لکھا تھا؟ سعد اللہ نے عرض کیا، جہاں پناہ انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ ہیں تو شاہ ہند اور خود کو کہلاتے ہیں شاہ جہاں ہیں۔ میں نے ان کی اس بات کا جواب یہ دیا
کہ جہاں اور ہند کے حروف کے عدد برابر ہیں، لہٰذا ہند کی جگہ جہاں لکھنے پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ شاہ جہاں اس جواب پر اتنا خوش ہوا کہ اس نے اسے انعام و اکرام سے نوازا اور اپنا وزیر بنا لیا۔ مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی، اس کا بیٹا غلط کاریوں میں لگا رہتا تھا۔ اس کی ماں اسے سمجھاتی اور کہتی، اے میرے بیٹے، تم سے پہلے جو غافل لوگ ہو گزرے ہیں انہیں یاد کر، ان کا انجام سوچ کیا ہوا، اور موت کے وقت کو یاد کر۔ ماں کی نصیحت کے جواب میں وہ کہتا، یہ ٹھیک ہے ماں کہ میں اپنی خواہشات کا غلام بن کر رہ گیا، غلط کاریوں میں مبتلا ہوں، لیکن میں اللہ کے فضل سے توبہ کی امید رکھتا ہوں۔ اس کا یہی حال تھا، دن رات عیاشیوں میں گزر رہے تھے کہ ابو عامر بنانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے آئے۔ ان کا آنا رمضان کے مہینے میں ہوا تھا۔ ان کے بھائیوں نے انہیں مسجد میں واعظ کرنے کی درخواست کی، انہوں نے منظور کر لی۔ وہ جمعہ کی رات تراویح ہونے کے بعد بیٹھ گئے، لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ نوجوان بھی ان میں آ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے واعظ شروع کیا۔ واعظ بہت پر اثر تھا، لوگوں کے دل دہل گئے، جنت کی تڑپ ان میں پیدا ہو گئی۔ اس نوجوان پر بھی ان کی نصیحت اثر کر گئی، اس کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ وہاں سے اٹھ کر اپنی ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ماں، میں نے توبہ کا پکا ارادہ کر لیا ہے، مجھے امید ہے میرا رب مجھے معاف کر دے گا، اور اگر اس نے مجھے معاف نہ کیا تو میں بد نصیب ہوں گا۔ اس کے بعد وہ نوجوان اللہ کی عبادت میں لگ گیا، نماز روزے کا پابند ہو گیا، تراویح کے بعد بھی رات گئے تک جاگتا رہتا۔ پھر ایک رات ماں اس کے پاس افطاری لے کر آئی تو وہ افطاری سے رک گیا اور بولا، ماں مجھے بخار اور جسم میں درد محسوس ہو رہا ہے، اور میرا گمان یہ ہے کہ میرا وقت آ پہنچا ہے۔ پھر وہ عبادت میں لگ گیا، 4 دن تک اسی حالت میں رہا۔ پھر ایک دن قبلہ رخ ہو کر بولا، اے اللہ، میں نے طاقت کے زمانے میں تیری نافرمانی کی اور کمزوری کے زمانے میں تیری اطاعت کی۔ طاقت کے زمانے میں تجھے ناراض کیا، کمزوری کے زمانے میں تجھے یاد کیا۔ کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ تو نے میری توبہ قبول کر لی ہے یا نہیں۔ پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ گرنے سے اس کے چہرے پر زخم آیا۔ اس کی ماں اٹھ کر اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرے جگر کے ٹکڑے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، مجھ سے بات تو کر۔ وہ ہوش میں آ کر بولا، یہ وہ دن ہے جس سے تم مجھے ڈراتی تھی، جس سے تم مجھے خوف دلاتی تھی۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہیں میرے جہنم میں رہنے کی مدت لمبی نہ ہو جائے۔ ماں تجھے اللہ کا واسطہ، تجھے اللہ کا واسطہ اپنا پاؤں میرے رخسار پر رکھ دے تاکہ میں ذلت کا مزہ چکھوں، شاید اس طرح اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کر دے۔ ماں نے ایسا ہی کیا۔ جب پاؤں اس کے رخسار پر رکھا تو وہ کہنے لگا، بد کردار کی یہی سزا ہے۔ پھر وہ انتقال کر گیا۔ جمعے کی رات اس کی ماں نے اسے خواب میں دیکھا، اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ ماں نے پوچھا، میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ نوجوان بولا، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بہتر معاملہ کیا اور میرے درجے بلند کر دیے۔